بات کرتے ہیں سعودی عربیہ کی کہ جی یہ مڈل ایسٹ کے جو ہے وہ سپر پاور ہے اور آل دیٹ. سعودی عرب کہاں پہ کھڑا ہوا ہے؟ کیا بظاہر صرف چہرہ سعودی عرب کا ہے، اصل طاقت ان کے پاس نہیں ہے مڈل ایسٹ کے اندر اور وہ پاور لیس ہیں، یا ہیں ان کے پاس تمام تر اختیارات اور وہ بڑے وہاں پہ اثر رسوخ رکھتے ہیں اپنا؟ میں اس سوال کا جواب آپ سے ایک سوال کر کے اس کا جواب دوں. کیا سعودی عرب جو ہے اس کے پاس فوجی قوت ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ جنگ کر سکے یا فلسطینیوں کی مدد کر سکے؟ جواب اس کا نفی میں ہے. اردن کے پاس بھی نہیں ہے، مصر کے پاس بھی نہیں ہے. دولت آپ کے پاس بے شمار ہوگی. تو جو یہ جو فورس ان کے پاس آتی ہے، جو حوثیوں سے لڑے ہیں، وہ کہاں سے آ رہی ہے ان کے پاس؟ وہ آپ کو پتہ ہے یمن میں جو کر رہے ہیں 80 وہ تو اب ختم ہو گئی نا، وہ تو جنگ ختم ہو گئی. $80 بلین خرچ کرتے ہیں اپنی فوج پر. ٹھیک ہے، پاکستان جو ہے وہ $12 بلین خرچ کرتا ہے اپنی فوج پر. دیکھیے، میں سچی بات یہ ہے کہ جو کراؤن پرنس صاحب ہیں محمد بن سلمان صاحب، اگر آئیڈیلی وہ چاہتے ہیں کہ یہ فلسطینی ٹنٹا جو ہے نا یہ کسی طرح ختم ہو جائے، کیونکہ انہوں نے اپنا ایک ویژن بنایا ہوا ہے، کوٹ آن کوٹ ویژن، کہ جی سعودی عرب کو میں نے ماڈرنائز کرنا ہے. ابھی آپ نے پچھلے دنوں کلپس دیکھے ہوں گے ان کو، وہ جو فٹ بال ورلڈ کپ پتہ نہیں 234 یا جب بھی ہونا ہے، میں تو آئی ایم ناٹ اے فٹ بال فین. بالکل ہونا ہے، اور وہ نیام سٹی میں بھی کام بہت چل رہا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ ایسے خوش ہو رہے تھے کہ جیسے 5 سال کا بچہ جو ہے وہ مٹھائی کی دکان میں چلا جائے تو مٹھائیاں دیکھ دیکھ کے چھلانگے لگاتا ہے. لیکن یہ بھی ان کو موصوف کو پتہ ہے، اور جو السعود ہاؤس آف سعود ہے اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو اسٹریٹ ہے وہ تو فلسطین کے ساتھ ہے. تو اس لیے ایک مجبوری کا توق پڑا ہوا ہے گلے میں. اچھا، بڑی وہ قربت ایک ٹائم پہ آپ کو یاد ہے بڑی بڑی تھیں اور ایکسیپٹنس کی بات بھی آ رہی تھی، کچھ ٹرین شین کا سلسلہ شروع ہونے لگا تھا، یہ بھی خبریں ہوئی تھیں. بالکل وہ ساری غائب ہو گئی، دب گئی. ہاں، وہ آہستہ آہستہ اس کو کہتے ہیں سلامی سلائسنگ، کہ thin pieces you keep slicing the thin pieces until you get the entire salami, right? تو وہ ہو نہیں سکا، اور وہ حماس نے جو فوجی حملہ کیا مقبوضہ فلسطین کے علاقوں پر، وہ سب کو جگا دیا. ٹھیک ہے، کیونکہ ہو کیا رہا تھا، ہو یہ رہا تھا کہ جی ابراہم ایکارڈز ہو گئے، معاملات جو ہے وہ عرب ممالک کے ساتھ سدھرنے کی طرف جا رہے ہیں. تو فلسطینی تو ویسے ہی جو ہے ان کی وہ تو کوئی ہے ہی نہیں، وہ اس سارے معاملے سے ان کو آپ نے منہا کر دیا. ٹھیک ہے جی. مغربی کنارے پر اور مشرقی یروشلم میں جو جس قسم کی آپ دیکھیں، یہ حماس کے حملے سے پہلے کی بات ہے، آپ دیکھیں کہ کتنی جو ہے نا کتنے فلسطینیوں کو شہید کیا اسرائیلی قابض فوجوں نے. مسجد اقصیٰ کے اوپر کتنی دفعہ حملہ کیا، بالکل لوگوں کو وہاں پہ نماز پڑھنے سے جو ہے وہ روکتے ہیں جب بھی ان کا دل کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو حماس کو یہ نظر آ رہا تھا. اور آپ اگر ہند خدوری کے ساتھ وہ انٹرویو ہے اس میں نے بالکل واضح طور پہ کہا، اس نے کہا کہ دیکھو ہم نے اسرائیل کے ساتھ بہت دفعہ معاملہ طے کرنے کی کوشش کی ہے. آپ کو یاد ہوگا جو وہ پیس مارچز کی تھیں جس میں دیوار کے اوپر اسرائیلی سنائپرز نے بیٹھ کے جو ہے سینکڑوں کی تعداد میں فلسطینی بچوں کو، عورتوں کو اور مردوں کو شہید کیا چن چن کے. میں نے کہا کہ یہ اس طرح تو نہیں معاملہ چل سکتا کہ اگر آپ جو ہے پرامن طریقے سے احتجاج کریں تو تب بھی مارے جائیں، تو اگر مارا ہی جانا ہے تو پھر آپ تو پھر ہم لڑ کے مریں گے اور ماریں گے بھی. اس نے واضح طور پہ کہا، اور انہوں نے وہی کیا. اور ابھی جو پرزنر ایکسچینج ہو رہی ہے، یہ جو کہتے ہیں نا ہاسٹیج، یہ دیکھیں علی، یہ یاد رکھیں، ہم لوگ نا میڈیا میں بھی اور عام طور پہ بھی
ہم الفاظ کا چناؤ جو ہے نا کہ ہم کیا ٹرم استعمال کرتے ہیں وہ بہت اہم ہوتی ہے. بالکل. جب یہ بات آتی ہے نا جو یہ ویسٹرن اس میں بیانیے میں کیا ہے, پیلسٹینین پرزنرز, اسرائیلی ہاسٹیجز, ٹھیک ہے, مقبوضہ علاقوں میں آپ کو پتہ ہے ایج آف کرمنالٹی انڈر اسرائیلی لا کتنی ہے؟ 12 سال. 12 years is the age of criminality. 12 years. ٹھیک ہے, 12 سال سے نیچے کا فلسطینی بچہ شہید بھی ہو سکتا ہے. 12 سال کا وہ ہوگا, وہ اس کو آپ لے جائیں گے اور اس کو آپ اگلے 30 سال کے لیے جو ہے وہ قید خانے میں ڈال دیں گے. وہ ہاسٹیج سچویشن نہیں ہے. اور جو حماس نے حملہ کیا وہ ہے بڑا اور ان کو یہ جنگ تھی نا, تو جنگ میں تو پرزنس آف وار ہوتے ہیں نا, ہاسٹیجز تو نہیں ہوتے. دے ور کیپچرڈ اسرائیلیز, ان میں سے بے شمار جو ہیں وہ اسرائیلی مقبوضہ فوج کے سولجرز اور افسر ہیں.